لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم. تم جو قربانی کرتے ہو اور جانور کے اوپر چھری چلاتے ہو تو تمہاری قربانیوں کے جانور کا خون اور اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے. ایک بکرا کر رہے ہو کہ چار کر رہے ہو؟ چار کر رہے ہو تو دکھانے کے لیے کہ محلے والے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ چار قربانی کرتا ہے، تین کرتا ہے، دو اور دیکھو 50,000 کا بکرا لایا ہے. اچھا اس بکرے کی کھال پہ اللہ لکھا ہوا تو 3 لاکھ کا لایا ہے. کبھی اپنے آپ کو برباد مت کرنا. اللہ لکھا تو 3 لاکھ کا لے آؤ. یہ کوئی چیز ہے نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. کسی کھال پر اگر لکھاوٹ میں اللہ آ جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قیمت 3 لاکھ دے دو 4 لاکھ دے دو. کھال کہاں جائے گی؟ کھال تو وہیں جانا ہے جہاں جائے گی. کھال لے کے آپ کیا کریں گے؟ اس کے بالوں پہ اگر لکھ گیا ایسے بال اس کے بن گئے، اس میں ایسا لکھ اللہ، اس کی قیمت بیچنے والا کہ اللہ لکھا ہے، محمد لکھا ہے. ارے اس کی شکل بن جاتی ہے. بال کچھ ایسے بن گئے وہ میم کی شکل لے لیا، کچھ بال ایسے بن گئے وہ ہے کی شکل لے لیا، کچھ بال ایسے بن گئے پھر اس نے میم کی شکل لے لی، کچھ بال ایسے کلر کے ہو گئے پھر اس نے دال کی شکل. اب دیکھ رہے ہیں تو محمد لگ رہا ہے جبکہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. لکھ جانے سے اس کی قیمت نہیں بڑھ جائے گی. اگر کسی چیز کے لکھ جانے سے اس کی کھال کی قیمت اور بکرے کی قیمت بڑھ گئی ہوتی تو قرآن کریم آج کروڑوں نہیں اربوں روپے میں بکتا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے کلام سے بھرا پڑا ہے. اگر ایک قرآن کریم تم 100 200 اور 300 روپے میں لیتے ہو، اس کی قیمت اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ایک بکرے کو 3 4 لاکھ میں تم کیسے خرید لیتے ہو؟ تمہاری عقل ماری جاتی ہے؟ عقل میں تمہارے پتھر گھس گئے؟ ارے بھینس کا گوشت تو ہم لوگ کھاتے ہیں، گوبر تمہارے کھوپڑیوں میں کیسے بھرا ہوا ہے؟ 3 لاکھ 4 لاکھ کا بکرا خرید رہے ہو؟ کیا اللہ لکھا ہے؟ جو کہتے ہیں ایسا کر تو بکرا ہمیں دے دے، کھال ہم تجھے دے دیں گے، چل اللہ والی کھال تو لے لینا. جب کوئی بیچے تو اس کو یہی کہہ دینا ایسا کرو کہ ہمیں دے دو 20,000 کا بکرا اور کھال ہم تمہیں دے دیں گے، اللہ یہ کھال تم دے دینا کسی اور کو، جاؤ کھال بیچ دینا 3 لاکھ کی 4 لاکھ کی. دیکھو کتنی جلدی بھاگے گا. وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے. تو یہ چیز تھی. ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جب 2 مسلمان تلواریں لے کر باہر آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہیں، یہ بھی مارے یہ بھی مارے، یہ بھی تلوار چلائے یہ بھی تلوار چلائے. آج کے اس دور میں اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جب 2 مسلمان پسٹل لے کر بندوق لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائے، وہ اس کو مارنا چاہے وہ اس کو، تو ایک مارے گا ایک مرے گا، ایک مارنے والا ہوگا ایک مرنے والا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فالقاتل والمقتول فی النار. قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی قتل ہونے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، وہ تو قتل ہوا ہے، اس نے مارا تھوڑی ہے، وہ تو قتل کر دیا گیا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ تو مارا گیا ہے. اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور وہ اس لیے جائے گا انہو کان حریصا علی قتل صاحبی، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، میں اس کو مار دوں. اگرچہ مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی مارنے کی. نکلا تو تھا تلوار لے کے مارنے، نکلا تو تھا بندوق لے کے مارنے، لیکن موقع نہیں لگ سکا، مر گیا، مار نہیں پایا، لیکن نیت تھی مارنے کی، اس لیے وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو معاملات نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، نیت اچھی ہونی چاہیے. عبادت کرو تو نیت اچھی ہونی چاہیے، خالصۃ للہ ہونی چاہیے، ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور اس میں نیت ہماری اچھی ہونی چاہیے. میرے بھائیوں 1:20 ہو چکے ہیں.
میں نے 2 گھنٹے اپنے کر دیے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عبادتوں میں نیت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری عبادت کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بار الہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کے بھر دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ مدرسے کا تعاون چل رہا ہے, آپ دے بھی چکے ہوں گے, کچھ میرے ذریعے بھی ہو جائے تو بہتر ہے. میں 8 منٹ 1:30 تک میں یہاں ہوں, 7 منٹ بیٹھوں گا. مجھے لا کر دینا چاہے تو میرے ہاتھ میں دے دیجئے, مصافحہ کر لیجئے اور اس ادارے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے.